السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 31 وسیلہ محبت نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عنہ سے مراد پچھلی جو حدیث ہے وہ ابو ہریرہ سے تھی نا، تو یہ بھی کہا گیا انہی سے یہ والی حدیث بھی مروی ہے، روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلون الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا، اور تم نہیں ایمان لاؤ گے، حتی تحابوا، کہ تم آپس میں محبت نہ کرو، اولا ادلکم علی شیئن، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ، تب تم اس کو کرو گے، تحاببتم، تم آپس میں محبت کرو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک بہت زبردست یوں بتائے، سمجھیے کہ ٹپ بتا دی، گر بتا دیا، طریقہ بتا دیا جنت میں داخل ہونے کا۔ رسول رحمت کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایمان لائے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ انڈرسٹوڈ ہے یہ بات، تو ہم سب پڑھتے آئے ہیں، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ ایمان لائیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور تم مومن نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان والے کہلا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی میں محبت کے اصول پہ نہ کھڑے ہو جاؤ، یعنی محبت ہو تمہیں ان کے ساتھ۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت آ جائے گی؟ لوگوں نے یقیناً پوچھا ہوگا، جی یا رسول اللہ بتائیے، تو آپ نے بتایا کہ آپس میں سلام کی اشاعت کرو، سلام کو پھیلاؤ، خوب سلام کو رواج دو، افشوا السلام بینکم، خوب سلام کو رواج دو۔ گویا سلام کو جب ہم رواج دیں گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، آپس میں محبت پیدا ہوگی تو انسان ایمان کے میرٹ کو پائے گا، میرٹ حاصل کرے گا، ایمان آئے گا اس کے اندر، ایمان آئے گا تو اس کے نتیجے میں انعام میں اس کو جنت ملے گی۔ یعنی اب ہم اگر الٹا چلیں تو پھر یہاں سے چلیں کہ معاشرے میں یہ چیزیں آئیں گی تو جنت ملے گی، اور اگر ہم ادھر سے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان ہمیں دیا ادھر سے اس سائڈ سے ہم اس کو لیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو آپس میں سلام کو رواج دو، سلام لے کر آؤ، محبت پھیلے گی، محبت ہوگی معاشرے کے اندر۔ اب یہاں 3 باتیں حدیث کی اٹھائی گئی ہیں۔ نمبر 1، مومن۔ ظاہری بات ہے کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جنت میں صرف مومن جا سکتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اصل بات یہ ہے، شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، شعور کے ساتھ۔ شعور کے ساتھ کیا ہے؟ کہ بھئی پورا مجھے یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری رسول ہیں، اس چیز کا مجھے پورا یقین ہوگا، اور اسی یقین کے ساتھ میری وفات ہو، اسی یقین کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہو۔ اللہ ایک ہے۔ اب میں یہ تو کہہ رہی ہوں اللہ ایک ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں، تو سارے مسلمان بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ہم سینکڑوں قسم کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ کو ایک مانتے ہوئے نفع اور نقصان کا مالک ہم کسی اور کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نہیں، ایسا نہیں، اس نے یقین کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یقین کے ساتھ ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ خیر کرے، یہ بہت بڑا آنر ہے کہ کلمے پر خاتمہ ہو اس کا۔ کلمے سے ہی آغاز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اس کے اذان دی جاتی ہے تو کلمہ آ جاتا ہے نا۔ کلمے سے ہی آغاز ہوا ہے، کلمے پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہے، اور یہ خاتمہ پوری زندگی کلمے کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی خاتمہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ انسان زندگی گزارے اپنی پسند کی اور پھر اینڈ پہ جاتے ہوئے وہ کلمہ ادا کر لے، یہ امپاسبل ہے۔ اور جب یقین نہیں رکھا جس نے، پوری زندگی اپنی من پسند کی گزاری، تو وہ مومن نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ جب مومن نہیں ہے تو کافر ہے،
تو جب کافر ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جنت میں نہیں جائے گا، اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی رہنا پڑے گا۔ یعنی اس کے مطابق، ایمان کے مطابق زندگی گزارنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے نزدیک شرک ظلم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرمائے گا سوائے شرک کے۔ تو شرک ناقابل معافی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے۔ تو انسان اگر کلمے کا تقاضا ہی نہ یاد رکھ سکا توحید، تو پھر جنت اور اس کا پھر کوئی میل ہی نہیں ہے آپس میں۔ دوسری چیز یہاں پہ کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ باہمی محبت۔ باہمی محبت، جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور ایمان کامل کی نشانی کیا ہے؟ کہ آدمی اہل ایمان سے محبت کرے۔ اب اہل ایمان سے محبت کیا ہے؟ کہ آدمی کسی مومن سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ کرے، نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ جیسے اپنے سگے بھائی سے اسے محبت ہوتی ہے، ایسے بہن سے محبت ہوتی ہے، ایسے اس سے حسن سلوک کرے، اس کی بھلائی، اس کی خاطرداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ اور سوچیں اگر اس حدیث کے ہم اس ٹکڑے کو صرف اٹھا لیں نا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم باہمی محبت نہ کرو، تو یقین کیجئے کہ ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، خیر ہی خیر آ جائے، برکتیں ہی برکتیں آ جائیں۔ لیکن آج استغفر اللہ ہمارے دل ایک دوسرے سے بالکل کٹے پڑے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، اوپر سے مل رہے ہوتے ہیں، اوپر سے یعنی کہ ایک جو پروفیشنل یا کاروباری اخلاق ہے نا اس کا ہم مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، لیکن حقیقتاً ہمارے دل میں دوسرے کے لیے جو چیز ہونی چاہیے، جو حدیث ہمیں جس چیز کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، حقیقی اخلاص لے کر آنا ہے تمام مسلمانوں سے، جن کا میرا نزدیک کا تعلق ہے یا جن کا میرا دور سے تعلق ہے، اور اس میں خاص طور پہ کیا ہے؟ نفرت نہ کریں کسی سے۔ اچھا آپ کی اگر کسی سے نہیں بنتی نا، 100 طرح کے کلیشز ہو سکتے ہیں، تو کم از کم نفرت نہ کریں، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، کوشش کریں کہ جو وہ ایک کینہ، غصہ، بغض ہے وہ اپنے اندر سے نکال دیں، مناسب درجے میں اس کے ساتھ تعلقات کم از کم تو رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ محسنین والا درجہ کیا ہے؟ کہ جیسے بالکل اپنے سگوں کی طرح جو حسن سلوک ہوتا ہے وہ ہر مسلمان سے ہمیں رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، جس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے۔ اور تعلق واسطہ نہیں ہے ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے میں پڑھا کر آئی نا آپ کو کہ پڑوسی کی بھی 3 اقسام بتائی ہیں، اس کو بھی پڑوسی بتایا ہے ہمارا کہ جو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کہیں جاتے ہوئے ملتا ہے، راستے میں بندہ خاتون ملتی ہے اور تھوڑی دیر ہم گاڑی میں ساتھ سفر کرتے ہیں، کہیں پلیٹ فارم پہ، کہیں بس اسٹیشن پہ اکٹھے ہوتے ہیں، کہیں ہاسپٹل میں، کہیں کسی لائن میں، کہیں پبلک پارک میں، تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمیں ملا اس کا بھی ہم پہ حق ہے۔ تو وہاں پہ بھی ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہم اچھا کر سکتے ہیں ہم وہ اچھا کرنے کی کوشش کریں، خیر خواہی ہو، بجائے یہ کہ ہم اس کے بارے میں اوٹ پٹانگ کمنٹس پاس کریں، اس کے بارے میں باتیں کریں، اس کی غیبتیں کریں، اس پہ بہتان لگائیں۔ نہیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو بالکل اس سے برعکس پیرالل بہترین رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ باہمی محبت نہیں کرو گے تو جنت میں نہیں جا سکو گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو اس بغض سے اور کینے سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں ایک ٹپ دی ہے کہ یہ کینہ، یہ بغض سلام سے دور ہوگا، کوشش کرو کہ سلام کو لے کر آؤ اپنی سوسائٹی کے اندر۔ اب حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں باہمی محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے کہ تم معاشرے میں کثرت سے سلام کو رواج دو، ہر مسلمان دوسرے کو کیا کہے؟ السلام علیکم، چاہے وہ اسے ذاتی طور پر جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ یہ دیکھیں، یہ جو پوائنٹ ہے نا، جانتا ہے یا نہیں جانتا، ہم تو اپنے جاننے والوں کو مشکل سے سلام کرتے ہیں، تو نہ جاننے والوں کے ساتھ ہمارا بالکل ہی ڈیفرنٹ رویہ ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ آپ بچیاں ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ایک
حساب میں ہی چلنا ہے نا. اگر مردوں کی کوئی جماعت ہے، مرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ اجنبی بالکل، تو آپ تو خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزریں گی کہ بھئی بچیوں کی عزت آبرو کا بہت امپورٹنٹ معاملہ ہوتا ہے، لیڈیز ہوتی ہیں تو وہ ایویں کہ ایویں نہیں اسلام کریں گی وہاں پر. یعنی یہ اس کو کلیئر کر لیں. یہ ایک جنرل حکم ہے، یعنی مرد ہیں وہاں سے، مرد گزر رہے ہیں مردوں کے پاس سے تو کر لیں. اب مرد بھی اگر کہیں کوئی مرد کسی لیڈیز کی یعنی کہ کوئی ٹیم جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جماعت مین کے کوئی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی خام خواہی ان کو سلام نہ کرے انجان لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو وہ بس اپنا کام سے کام رکھے اور گزر جائے. یہ اصل میں مسلمان مرد اپنے سرکل میں، مسلمان عورتیں اپنے سرکل میں ایک دوسرے کو سلام کرنے والیاں ہوں. کوئی جاننے والی ہے، فیمیل جاننے والی ہیں یا نہیں جاننے والی، تب بھی سلام کریں گے. اچھا، یہاں پہ رک کے ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ کیا سوال پیدا ہوتا ہے بہت زیادہ کہ ہم میلز کو، اجنبی میلز کو یا جاننے والے میلز کو، وہ جو ہمارے محرم نہیں ہے، کیا ہم ان کو سلام کر سکتے ہیں؟ جی ضرور کر سکتے ہیں. وہ کہاں پہ کہ جو ہمارے ملنے جلنے والے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ کے فیملی ممبرز ہیں نا، کلوز ریلیشنز ہیں، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے بدرجہ اولا. اب جو باہر سے کوئی آیا گیا ہے آپ کی فیملی میں، مثلاً دور سے کوئی ریلیٹیوز وغیرہ آئے ہیں، تو آپ مناسب طریقے سے سلام کر لیں ان کو. ٹھیک ہے. اب آپ سپوز آپ وین والے انکل آپ آتے ہیں، گارڈ انکل ہیں، کالج میں آتے ہیں، دوسرے سویپر وغیرہ آپ دیکھتی ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ روز کا آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، آپ ان لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک آپ کے یعنی کہ اس سرکل میں آ جاتے ہیں کہ جن کو آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں لیکن وہ اجنبی ہوتے ہیں. تو آپ ان کو مناسب طریقے سے السلام علیکم کر لیں. وہ آپ کو کر سکتے ہیں، آپ ان کو کر سکتے ہیں. آپ باہر کہیں سودا وغیرہ لینے گئے ہیں دکان پہ، تو السلام علیکم کر کے آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں اصل میں معاشرہ کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ ذرا کوئی عورت کسی مرد سے اسلام بھی کرے گی نا، تو وہ الٹا ہی اس کا مطلب لے گا کہ پتہ نہیں یہ کوئی میرے سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے، یا اس کا کوئی نہ کوئی یہ کوئی صحیح نہیں ہے بندہ. یعنی اس طرح کی سوچیں بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، مرد ہے یا عورت. اور انسان کی عزت آبرو اور خواتین بچیوں کی تو بہت ہی قیمتی ہوتی ہے. لہٰذا خواتین کو اور بچیوں کو تو غیر ضروری طور پر ذرا سلام سے اوائڈ کر کے ہی نکلنا ہے. مطلب بہت زیادہ نہ کریں. ہم نہیں جانتے کہ وہ اگلا بندے کی کیا انٹینشن ہے، کیا اس کی سوچ فکر ہے. اور ایسے ہی مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ خام خواہی خواتین کو سلام نہ کرتے پھریں، کیونکہ جو ان خواتین کے مرد ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، ممکن ہے وہ اس چیز کا بہت برا منا جائے اور اس کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے. تو احتیاط اچھی ہے. اس کو سمجھ لیجئے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ خواتین کا، بچیوں کا اپنا ایک سرکل ہے، وہاں پہ خوب سلام کو رواج دیں، جن کو جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے. مرد اپنے سرکل میں سلام کو رواج دیں. آپس میں بھی ایک دوسرے کو وہاں پہ جہاں آپ ایک دوسرے کو مناسب طریقے سے جانتے ہیں، آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے، مناسب طریقے سے کریں. ادروائز دونوں جو گروپس ہیں، کیٹیگریز ہیں، وہ تھوڑا سا دھیان ہی رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ تلقین کیا تو ظاہری بات ہے اسی لیے کی ہے کہ اس سے جو ملت ہے، ملت اسلامیہ، اس کے اندر لوگوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو السلام علیکم، تو اصل میں ہم اس کو کیا شورٹی دے رہے ہوتے ہیں، کیا یقین دلا رہے ہوتے ہیں، کس چیز کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں امت مسلمہ کی حیثیت سے. تم پریشان نہ ہونا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں کوئی اذیت نہیں دوں گا، میں تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں کوئی زبان درازی نہیں کروں گا، میں تمہاری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار ہوں. خطرہ نہ محسوس کرو، میں اس کو ٹچ بھی نہیں کرنے والا یا کرنے والی، بلکہ میں دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں مصیبتوں اور آفتوں سے بچائے، ہر طرح کے غم اور رنج سے تمہاری حفاظت کرے. سوچیں ذرا، اس قدر خیر خواہانہ ہے. السلام سلامتی ہو علیکم تم پر، تم سلامت رہو، تم آباد رہو، تم خوش رہو، میرے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میرے سے تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچے گی. وہ آپ سے ہونا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو میں نہیں، میری طرف سے کوئی ایسا تمہیں نقصان نہیں آنے والا.
بلکہ میں تو الٹا دعا کروں گی کہ اللہ ہر مصیبت اور غم سے تمہیں بچائے، تمہاری حفاظت کرے، تم رحمان کی رحمت کے سائے میں رہو۔ دیکھیں اس کی ڈیپتھ میں جاتے جائیں جو ہم شعور کے ساتھ کہہ رہے السلام علیکم، السلام علیکم، چہرہ ذرا اسمائلنگ فیس سا بنا کر۔ مناسب یہ دیکھنا ہوگا کہ مردوں کے ساتھ ہیں آپ یا خواتین کے ساتھ ہیں، تو کون سا چہرے کا انداز بہتر ہے، اسمائلنگ فیس کہاں پہ لانی ہے آپ نے۔ اور پھر یہ کہ جب دوسرے ہمیں اس انداز میں کہیں گے، ہم ان کو کہیں گے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر خوبصورتی آئے گی نا معاشرے کے اندر۔ اور ہم کہیں کہ تمہارے مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اب اس کے جواب میں دوسرا جو مسلمان ہے، جو میل ہے یا فیمیل، وہ کہتی ہے یا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت ہو۔ اور اس میں تھوڑا سا رک کر ہم سیکھ لیتے ہیں کہ ایک سلام کے 3 ٹکڑے ہیں نا، ایک ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اس کے بارے میں آپ سے فرمایا کہ 10 نیکیاں کوئی بولتا ہے، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ کھولتا ہے تو 30 نیکیاں ہیں اس کی، پورا اگر سلام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے لیے زیادہ اجر ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ سلام صرف سلام مکمل طور پر کیا ہے، باعث برکت ہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں جب ہم ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، تو ظاہری بات ہے کہ اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر امن، چین، احترام آ رہا ہوتا ہے۔ لوگ آپس میں نفرت اور ایک دوسرے سے دشمنی نہیں رکھتے، اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہوتے، اور جب ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو یہی محبت ایمان کامل کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا جو سب سے پہلا لازمہ یعنی لازمی چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں، اس کے ذہن میں اہل ایمان کے لیے محبت ہونا چاہیے۔ اور جب ہم کثرت سے سلام کو رواج دیں گے تو پھر باہمی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن افسوس، اب آپ دیکھیں گی ذرا اس کے برعکس دیکھیں گی آپ، ہم تو کالج میں ہوتے ہیں نا، اور یہاں پہ دیکھیں کتنی زیادہ بچیاں ہوتی ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے کہ یہاں پہ بچیاں ٹیچرز کو بھی سلام نہیں کرتی، اور اس کی بیس میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہم ٹیچرز کا ہی قصور ہے کہ ہم آپ کو اچھے طریقے سے جو کچھ مسلمان بچی کے لیے کچھ ایٹیکیٹس یا نارمز ہونے چاہیے شاید ہم سکھا ہی نہیں سکے آپ لوگوں کو۔ ہماری ہی کوتاہی، یعنی میں تو اپنی کوتاہی سمجھتی ہوں اس کے اندر، شاید نہیں بیان ہوا جس طرح کے اسلام کی اہمیت کو بیان ہونا چاہیے تھا، قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے حوالے سے شاید وہ نہیں بیان ہوا۔ اگر وہ اس طرح سے بیان ہوتا تو آپ اور زیادہ اچھے طریقے سے سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے۔ تو بہت کم ہے ہمارے معاشرے میں، ہم کالج میں تو میں نے کہا نا کہ ہمیں بہت ہی موقع ملتا ہے اپنی سلام کی عادت کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو اس میں قید نہیں ہے کہ جی بڑا جو ہے وہ ہمیشہ چپ ہی رہے گا اور چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے گا، نہیں، بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ جو اسلام کے اندر کہتے ہیں نا حفظ مراتب رکھے گئے ہیں، چھوٹے بڑے کی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک تمیز بتائی ہے کہ چھوٹے جو ہے وہ بڑوں کا ادب کرتے ہوئے بڑوں کو سلام کریں گے۔ لیکن اب اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی میں چونکہ بڑی ہوں لہٰذا میں چھوٹوں کو سلام، بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کو سلام کریں، چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں۔ اب کالج میں آپ کو اپنی سینئرز ملتی ہیں، اب تو خیر آپ خود سینئر ہیں ماشاءاللہ، آپ کی جونیئرز ہیں فرسٹ ایئر، تو کوئی بات نہیں، آپ ان کو سلام کر دیں۔ سکھانے کے لیے انسان بڑا بھی چھوٹوں کو سلام کر سکتا ہے۔ انتظار میں نہ رہیں کہ یہ ہمیں السلام علیکم کہیں گی تو پھر ہم وعلیکم السلام کہیں گے، ہم نے خود سے سلام نہیں کرنا، نہیں۔ دیکھیں ہم نے یہ پڑھ لیا نا کہ سلام کی پہل کرنے والا زیادہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس کے نمبر زیادہ ہیں، گریڈ زیادہ ہیں، تو انسان کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں ہی کر دوں پہل۔ اس میں یہ بھی نہ سوچیں کہ جی بعض لوگ ہوتے ہیں نا
وہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی. میں یہ کہتی ہوں ان کو اس نیکی کا اجر نہیں پتہ کہ جو فری میں اس کو مل رہی ہے. صرف زبان سے ہلا کے ہم نے السلام علیکم کہنا ہے اور چہرے پہ ہلکی سی اسمائل لانی ہے سلام کرتے ہوئے. اس کا اجر کتنا زیادہ ہے کہ جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے یہ معاملہ. اکثر لوگ جو ہیں وہ منہ پھیر کر ایک دوسرے کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیا بڑے اور کیا چھوٹے. کوئی اسلام نام کی چیز نہیں ہوتی. اور ہم کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو فلاں ٹائم پہ سلام کیا تھا اور اس نے جواب نہیں دیا مجھے، لہٰذا نیکسٹ ٹائم تو میں اس کو سلام نہیں کروں گی. تو ہمیں یہ تمیز طریقہ ملتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں سوچنا اس نے 10 دفعہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے 1000 دفعہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا بھائی، اس نے 5000 دفعہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا. اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، ہم سلام کرنے والے بنے. ہمیں اس کے جواب کو تو دیکھنا ہی نہیں، وہ جواب تو اللہ دے گا فرشتوں کے ذریعے ہمیں. وہ نئی دعا دیتا تو کیا فرق پڑتا ہے، اسے یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے، یہ کتنی بڑی رحمت اور برکت ہے. تو سلام کرنے والے ہوں، سلام کو پھیلانے والے ہوں. اور پھر ہمیں یہ جو قرآن بتاتا ہے اور حدیث بتاتی ہے وہ یہ کہ یہ سلام جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرتے ہیں نا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو بھیجیں گے وہ بھی سلامتی سلامتی کی پکار اور اعلان اور نعروں کے ساتھ آئیں گے ان کی جان قبض کرنے کے لیے. پھر جب ان کی روحوں کو آسمان دنیا پہ لے جایا جائے گا تو ہر جگہ سے السلام علیکم اس سلامتی کی آواز اور پکار آ رہی ہوگی. پھر جب وہ حشر میں اٹھائے جائیں گے تو وہاں پہ بھی ان کو سلامتی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور پھر جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ کی طرف سے ان کو سلام آئے گا، فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے. یہ سلام اتنا بابرکت جملہ ہے جس کو اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے، یوں سمجھ لیجیے آپ کہ یہ جنت کے لفظ ہیں جو اللہ نے دنیا میں ہمیں سکھائے ہیں کہ ہم سلام کر کے وہ خیر اور برکتیں اللہ کی طرف سے حاصل کرنے والے بنیں. لیکن اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے اپنے دین کی، اپنے اسلام کی، اپنے خدا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو بات یہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں توڑنے پڑتے، بس سلام ہی بولنا ہے نا، السلام علیکم. ایک دفعہ عادت بنا لیں. اور بیس میں کیا ہے، اللہ کی خاطر یہ سلام ہے، مجھے واپس رپلائی نہیں چاہیے، میں ہی سب سے بڑھ کر آگے بڑھ کر سلام کرنے والی بنوں گی. صحابہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اسپیشلی بعض دفعہ جاتے تھے، باہر لوگوں سے ملتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو اور وہ السلام علیکم کہہ کر ایسے ہی نیکیاں حاصل کر لیں. تو ہمیں تو نیکی کے مواقع اکثر کالج میں ہی مل رہے ہوتے ہیں، ایسی مختلف جگہوں کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں نیبر ہیں، کوئی ہماری اپنی فیملی ممبرز ہیں، تو وہاں پہ کھلے دل کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ انسان جو ہے نا وہ السلام علیکم کہنے والا بنے. الغرض بات پھر وہی آ جاتی ہے یہاں پر کہ اسلام کی اشاعت اور کثرت جو ہے آخر کار انسان کو جنت میں لے کر جاتی ہے. اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اولاً جو ہے نا دخول جنت ایمان پر منحصر ہے، یعنی اولاً پہلا نمبر ایمان ہوگا تو جنت میں جائیں گے. ثانیاً یعنی دوسرا نمبر ایمان کیسے آئے گا، باہمی محبت ہوگی، نہیں ہوگی باہمی محبت تو نہیں آئے گا ایمان. ثالثاً تیسری بات باہمی محبت کیسے آتی ہے، جب ہم کثرت سے سلام کرتے ہیں. بہرحال اشاعت سلام کی اشاعت اور کثرت ہے، یعنی اشاعت بھی کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ سلام کرنا ہے. اب یہاں تک بھی کچھ روایات آتی ہیں، اب ان کی اتھینٹسٹی ابھی چیک ہونے والی ہے کہ بعض لوگ تو صحابہ وغیرہ جا رہے ہوتے تھے، جنگل میں ہوتے تھے، ویرانے میں، تو پہاڑ کی اوٹ میں آ جاتے تھے، درخت آ جاتا تھا، تو پھر دوبارہ وہاں سے نکل کر ملتے تھے تو ایک دوسرے کے سامنے آمنا ہوتا تھا، پھر السلام علیکم وہ بولتے تھے. یعنی کثرت، میں کثرت کی بات کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے بڑے فلسفی اور دانا تھے، انہوں نے مسلمانوں کو یہی تلقین کی کہ بار بار کثرت سے ایک دوسرے سے سلام کریں. اس میں یہ نہ دیکھیں کہ کون واقف ہے کون نا واقف ہے، کون بیگانہ ہے کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، گھر کے اندر ہے گھر کے باہر ہے، اندرون خانہ بیرون خانہ، قید لگائی ہی نہیں، بس سلام کو رواج دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سلام کا گویا عوامی پروگرام، عوامی ایجنڈا دیا ہے
کہ یہ کرو، معاشرے میں باہم الفت اور محبت لے کر آؤ۔ اس سے جب محبت آئے گی تو ظاہری بات ہے نفرت ختم ہوگی، حقارت ختم ہوگی، غرور اور تکبر ختم ہوگا، دوستانہ مراسم، مخلصانہ تعلقات مضبوط اور پختہ ہوں گے، قوت ایمانی بڑھے گی، نور ایمان میں اضافہ ہوگا، اور پھر اس کا نتیجہ جنت کا داخلہ ہے۔ آپ انسان کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار سے شدید نفرت تھی، فرمایا کرتے تھے بازار بدترین جگہ، لیکن سلام کہنے کی خاطر آپ بازار تشریف لے جاتے تھے اور دکانداروں سے سلام کہتے ہوئے آگے گزر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے اس کو رول ماڈل بنا کر اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تو پھر ایک چیز جو اللہ کو پسند رہی، ایک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کا حصہ رہی اتنا زیادہ، جس کو صحابہ کرام نے عمل میں لا کر دکھایا، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ون سائیڈڈ ہو کر سلام کی برکتیں اور خیریں سمیٹنے والے بنیں، اور اس کو معاشرے میں رواج دینے والے بنیں، لوگوں کو بھی بتائیں، سکھائیں کہ کس طرح سے السلام علیکم بولا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔